جلسہ میں تشریف فرما بزرگوں، عزیز نوجوانوں، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و ماوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، نہیں پہچان سکتا بغیر علم کے آدمی کے خدا کیا ہے، نہیں پہچان سکتا بغیر علم کے آدمی کے خدا کیا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ آج اپنے مرکزی ادارہ میں موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور سنت قدیمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے برجوں کو چھوٹے چھوٹے اٹھنے والی تحریکوں سے گرا دیتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ کہاں فرعون کا خدائی نظام، کہاں تنہا موسیٰ علیہ السلام، مگر رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا کی۔ کہاں نمرود کی وہ بادشاہت اور کہاں ابراہیم علیہ السلام، مگر پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یوں ہی ہم دیکھیں اسلام آنے کے بعد بڑے عظیم عظیم فتنے اسلام کی طرف اپنا منہ کر کے آئے، اور شیطان نے ہر دور میں رنگ بدلا۔ یاد رکھیں اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر شیطان سے زیادہ ڈھیٹ کوئی نہیں ہے، بے شرم کوئی نہیں ہے۔ اس کے جتنے جوتے مارو اپنا رخ بدل کر آ جاتا ہے، اپنا نظام بدل کر آ جاتا ہے، پر یہ جاتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکھی اور مچھر ہے، جتنی بار مارو، جتنی بار اڑاؤ، پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ بس شیطان کی بھی یہی عادت ہے، وہ اپنا رخ تو بدل کر آتا ہے۔ ارے جب یہ معتزلیوں کی شکل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک کمزور سے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیتا ہے، اور میرے امام کی قوت کا عالم یہ ہے، ارے زندگی میں تو انہوں نے لوگوں کا ایمان بچایا، جب جنازہ اٹھا تب 30,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے کلمہ دیکھ کر اسلام قبول۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اس دنیا کا نظام ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کمینوں کو بھی جو ہے اقتداریں دے دیتا ہے، اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں عزت اسی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ بے عزتوں کو عزت مل بھی جائے تو نہ انہیں اپنی عزت کی ہوتی ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ حالات کی وجہ سے قوموں کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب قوم میں لوگ پوچھتے ہیں ایک عالم کا کردار کیا ہے، یاد رکھیں جس قوم میں کوئی عالم نہیں وہ قوم زندہ قوم ہو نہیں سکتی۔ لوگوں آج ہمارے سامنے کوئی انجینئرنگ فرقے کے نام سے آتا ہے، کہتا ہے قرآن و حدیث کافی ہے اور صحابہ کے بعد کسی کو صحیح نہ مانو۔ میں نے کہا اس بات پر ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، رب اس کی حفاظت کرتا ہے، مگر قرآن ثابت کیسے ہوگا؟ ارے کسی کارخانے سے چھپی ہوئی کتاب سے نہیں، قرآن جب بھی ثابت کیا جائے گا، قرآن کی سند جب بھی لائی جائے گی تو ہر قاری کہے گا میں نے اس کو سند لی ہے اپنے استاد سے۔ استاد کہتا ہے میں نے اس سے سند لی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سند لی۔ یہ رشتہ سند کا صحابہ تک پہنچتا ہے جس سے بات مضبوط ہوتی ہے۔ ارے دین کتابوں سے نہیں، دین سند سے مضبوط ہے، اور اسلام کی سب سے مضبوط بات جو ہے وہ سند ہے۔ اگر دین سے آپ سند کو نکال دیں، ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ محفوظ رہے گی، مگر جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے کیا یہی بخاری امام بخاری کی بخاری ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو مفتی فاروق مصباحی کھڑے ہو کے جواب دیں گے۔ میں نے اپنے شیخ جو ہے
مصباحی صاحب سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے شیخ حافظ ملت سے سنا، وہ کہیں گے میں نے اپنے شیخ حضور صدر الشریعہ سے سنا، وہ کہیں گے مجھے یہ سند دی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، وہ کہیں گے مجھے سند دی ہے اپنے والد نے کہ یہ بخاری وہی ہے، سلسلہ بخاری کا جو سلسلہ یہ سند ہے امام بخاری تک پہنچے گا، اور امام بخاری پھر کہتے ہیں حدثنی مجھ سے بیان کی فلاں نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی امام حضرت ابو ہریرہ نے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے دین کی سند مضبوط ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو 1300 سال میں بیچ میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ تو مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو دین تیرے ہاتھوں میں چھپ کر آیا یہی اصلی ہے، اس کی سند کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس پونچھ کی دھرتی پر بھی اللہ کی عزت کی قسم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جامعہ انوار العلوم کیا ہے، تو یاد رکھیں میرا بخش کی کرامت کا نام جامعہ انوار العلوم ہے، ارے حضرت درویش صاحب کی محنتوں کا نام جامعہ انوار العلوم ہے، مفتی سیف اللہ کی جوانی اپنے نام کرنے والے کا نام جامعہ انوار العلوم ہے، فاروق مصباحی کی محنتوں کو لینے والا جامعہ انوار العلوم ہے، نہیں مفتی یعقوب کا نام جامعہ انوار العلوم ہے، اور حافظ مجید صاحب کی ساری زندگی جس ادارے کے لیے صرف ہوئی اس کا نام جامعہ انوار العلوم ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں، میں نے کہا شیطان رنگ بدل کر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کو ماڈرن ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک تاریخ کی بات بتاؤں، اسلام کے ایک عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے پاس صلیبیوں کے سفیر آئے، یورپ کے ایک سفیروں کی جماعت آئی، آپ کا ایک بیٹا جس کی عمر 5 سال تھی، کتنی عمر ہے؟ 5 سال آپ کی عمر ہے، بیٹا پاس میں بیٹھا ہوا ہے، صلیبی جو ہی دربار میں داخل ہوئے بیٹا رونے لگا، جو حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، چپ کرایا، آپ نے جو جملہ ان صلیبیوں سے کہا تھا وہ تاریخ میں لکھنے لائق ہے، اور وہ تاریخی جملہ ہے، اس صلیبیوں سے انہوں نے کہا معاف کرنا آپ کا آنا ان کو برا نہیں لگا، بلکہ میرا بیٹا اس لیے رویا ہے اس نے پہلی بار بغیر داڑھی کا کوئی مرد بھی دیکھا ہے، اس نے داڑھی کے بغیر پہلی بار کوئی مرد دیکھا ہے، اس لیے یہ رو گیا۔ اب ہمارے ہاں کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے داڑھی کٹوا کے، اور مولویوں کو ماڈرن ہونا چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں ہماری حدود قائم نہ کرو، ہم نے داڑھی اپنے شوق سے نہیں رسول اللہ کی سنت ہے، ہم حضور کی سنت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور میں بتاؤں کچھ لوگ ہیں رسول اللہ کی سنتوں کو ہلکا لیتے ہیں، اور طائفہ وہابیہ کو لے لیا جائے تو وہ اکثر کہتے ہیں حلوہ خور، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ حلوہ خور، ہم کہیں کوا خور تو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، ساگے سیاہ تمہارے لیے حلال۔ کراچی میں علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، سارے اکابر کو بلایا، اس بات پر فیصلہ کیا جائے کہ فتاوی رشیدیہ میں جو فتویٰ ہے کوا کھانا حلال ہے، ہم اس پر تحقیق کریں حلال ہے یا نہیں۔ میٹنگ کے آخر میں اخبار میں فوٹو دیا، سارے مولویوں نے کوے کی ٹانگیں منہ میں پکڑی تھی کہ علماء دیوبند نے کوا کھا کر دکھایا کہ کوا حلال ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ جس چیز کی حلت و حرمت پر تم بحث کر رہے ہو وہ پہلے ہی جمع کر کے رکھی ہے، اس تم نے پہلے بنا کے رکھا ہے، کہتے ہو سنیو حلوہ کیوں کھاتے ہو؟ آؤ سنو امام ابو یوسف کا قول، سبحان اللہ، ہارون رشید کے دربار پہ، ہارون رشید کے دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا، کھانے میں کدو شریف کی سبزی تھی، حضرت ہارون رشید ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف نے حدیث بیان کی، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو کدو بہت پسند تھا، سبحان اللہ، حضور کو کدو پسند تھا، امام ابو یوسف نے حدیث بیان کی تو اس شخص نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے،
ارے جس میں ایمان کی رمق ہوگی وہ ہوگا ہی جذباتی، کیونکہ جس کے رسول کی پسند کو ناپسند کہا جائے وہ چپ رہے وہ بے غیرت ہو سکتا ہے، غیرت مند مسلمان اسے قبول نہیں کرتا۔ امام ابو یوسف کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی۔ ہارون رشید حیران، یہ کیا ہوا شاہی دسترخوان پر؟ فرمایا امام کیا ہوا؟ فرمایا اس سے کہو یا توبہ کر یا گردن اڑا دوں گا۔ کہا بھئی بات کیا ہے، توبہ کیوں کرے؟ کہا رسول کو پسند نہیں، جبکہ رسول کی پسند کو پسند ماننا اسی کا نام ایمان ہے۔ اب مجھ سے سنو ظالمہ، تم پوچھتے ہو شب برات میں حلوہ کیوں بناتے ہو، اللہ کے ولیوں کے عرس میں حلوہ کیوں بناتے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، نبی میٹھے کو بھی پسند کرتے، شہد کو پسند کرتے۔ میرے نبی کو شہد بھی پسند تھا، میٹھا بھی پسند۔ دوسری حدیث پاک آمینہ کے لال نے حضرت انس فرماتے راوی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن حلوبن، قلب المؤمن حلوبن، مومن کا دل میٹھا ہے، ویحب الحلوہ، مومن حلوے کو پسند کرتا ہے، مومن کوے پسند نہیں کرتا۔ اگلا نمبر آپ چیل کا ہے، مومن کوا پسند نہیں کرتا، مومن حلوہ پسند کرتا ہے، اور خود اپنے لیے نہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا دل بھی میٹھا ہوتا ہے، وہ میٹھا پسند کرتا ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم، ہمارے لبرل لوگ آج بھی اپنا منہ لومڑی کی طرح بنایا ہوا وہابیوں کے جلسے میں بیٹھتے اور بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں جی، صوفے سے اٹھاتے ہیں، ارے یہ گدی نشین، یہ بوریا نشین ہے، ارے یہ بابا میرا کے وارث ہے، انہیں تم بوریوں پر دیکھو گے۔ اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنا مزاج بدلو۔ یہاں صوفوں پہ بیٹھو گے، اللہ کی قسم قبر میں بڑے ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ صوفے کے چکر میں جاتے ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کا علم جانوروں کی طرح ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فرقہ واریت ختم کرو، اتحاد کی بات کرو۔ میں نے کہا دودھ، پیشاب، شراب ایک برتن میں جمع کر دو، ان میں سے کوئی چیز استعمال لائق ہے؟ نہیں نا، نہیں۔ اچھا آج کل ایک اور فتنہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، یہ تفضیلیوں کا فتنہ ہے۔ آج ان کو یاد آتا ہے حضرت علی کی فضیلت، اللہ کی قسم ہمارے اکابر نے خوبصورت بات کہی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان شمع جمال محمد است، ارے حیدر باغ بہار خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدی، ایمان ما حب آل محمد است۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جامعہ انوار العلوم، لوگا اہل سنت۔ دنیا چوچ ہے، ایسے تو ویسے، فلاں جگہ کی فضیلت تو فلاں کی جگہ کی فضیلت۔ میرا امام قول فیصل کہتا ہے، امام احمد رضا کی زبان قول فیصل کہتی ہے، اور کتنی خوبصورت تفسیر امام نے بیان کی۔ فرمایا فرق مراتب ہے بے شمار، فرق مراتب ہے بے شمار، حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب ہے بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، تان و تشنی ان پر ہے کار فجار۔ ارے اللہ کی قسم صحابہ پر بھونکتا ہے وہ بھی نبی کا دشمن ہے، اور جو آل پیغمبر پر بھونکتا ہے وہ بھی نبی کا دشمن ہے۔ اور سنی ان دونوں کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں، اس لیے صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے، کشتی ستاروں کے بغیر رہنمائی نہیں لے سکتی۔ ارے اہل بیت سے محبت کرو، ستارہ کی اتباع کرو، جنت کا راستہ تمہارے لیے ہے۔
اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں جب پونچھ کے اندر بہت بڑا فتنہ، ہماری وقت کی حکومتیں بھی کھڑی ہو گئی، انہوں نے نہ جانے کتنے ہی کوارٹر گورنمنٹ کے اسکول جب وہابیوں کے مولویوں کو وقف کیے، انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کی قسم آپ سمجھ رہے ہو یہ دین تمہاری وجہ سے قائم ہے۔ ارے سنیت کی قیام کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ آخر اس ڈھیری پر بیٹھ کے بابا میرا کیا کرتا تھا؟ وہ یہی تو کرتا تھا جب تک سیف اللہ نہ آ جائے تب تک میں بچا کے رکھوں گا۔ تو یہ جامعہ انوار العلوم بزرگوں کی جو ہے یادگار بھی ہے، کرامت بھی ہے، اور ہمارا فرض ہے انشاءاللہ مرتے دم تک جامعہ انوار العلوم میں آ کر جو ہے ہم یہاں کوکا کولا نہیں ڈھونڈیں گے، کرسی صوفہ سیٹ نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ جامعہ انوار العلوم کو مضبوط کریں گے۔ آج کی تاریخ میں یہ بات فخر سے کہی جاتی ہے، آج فخر ہندوستان جامعہ ازہر اور جو فخر ہندوستان جامعۃ الاشرفیہ کی روح کو دیکھنا چاہتے ہو تو سکندر حیات مصباحی، مفتی شبیر رضا مصباحی کی صورت میں آج جامعہ انوار العلوم میں موجود ہے۔ میں آخری بات اپنے علماء سے کر کے نکل جاتا ہوں۔ ہمارے پونچھ میں بے شمار مدارس ہیں، آج ہمارے بچے بیرون ریاست جاتے ہیں، کن کن حالات کا خطرہ ہے ہر عقل مند آدمی جانتا ہے۔ آج دورہ حدیث نہیں، الحمدللہ آج افتاء کی تعلیم بھی ہمارے پونچھ میں دی جا سکتی ہے، مگر ہمارے لوگوں کو شوق چڑھا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ آج میں علماء سے گزارش کروں گا اپنا نصاب تعلیم جامعہ انوار العلوم سے مطابق کریں۔ آپ کا نصاب تعلیم معیار تعلیم جامعہ انوار العلوم کے برابر ہونا چاہیے، اور آپ کے ادارے سے فارغ ہونے کے بعد بچہ کسی اور ریاست میں نہ جائے، جامعہ انوار العلوم میں آنا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور آپ بھی اپنا پیغام لے کر جائیں۔ لوگوں یاد رکھو تم نے جو پیسے اکٹھے کر کے نا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی، آج ڈوزر اس پر چلنے کے لیے آ گیا، مگر یاد رکھو جس حافظ نے تمہاری دی ہوئے تعاون سے کو سینے میں محفوظ کیا وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، وہ آج بھی پڑھ رہا ہے۔ ارے یہ وہ دولت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے جامعہ انوار العلوم کی مضبوطی اہل سنت کی مضبوطی ہے۔ جامعہ انوار العلوم کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ جامعہ انوار العلوم پوری قوم کی امانت ہے۔ انشاءاللہ خون جگر بھی ضرورت پڑا تو جامعہ انوار العلوم کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔